اچھا 2022 کے اینڈ کی بات ہے کہ ایسا ہوا کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے حادثے پیش آتے ہیں نا کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی نا. تو ایسا ہی ہوا کہ میں بس اب بیمار تھی اور میری پریگنسی چاہ رہی تھی. تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے بیبی کی جو گروتھ ہے نا وہ تھوڑی کم ہو رہی ہے. تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کو نا گروتھ والے انجیکشن لگوانے چاہیے نا. تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم لگوا لیتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ بندے کے پاس اس کی سیلری اتنی ہوتی ہے کہ وہ پورا مہینہ بس اسی طریقے سے چلاتا ہے کہ پورے مہینے میں بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا. تو میں نے سوچا کہ چلیں میں ایسا کرتی ہوں کہ میں نا اپنا گولڈ سیل کر دیتی ہوں. میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا گولڈ سیل کر دوں گی, اللہ تعالیٰ اور وقت کے ساتھ میں اور بنوا لوں گی. اور وہی میرے پاس نا میری امی کی آخری نشانی تھی اور میرے ہسبینڈ کی بھی آخری نشانی تھی نا. تو اس کے بعد جی ایسا ہوا کہ ہم نے گولڈ سیل کرانے کا فیصلہ کیا. میں سیدھا ہاسپٹل سے گھر بھی نہ گئی, سیدھا گولڈ والی شاپ پہ گئی, وہاں پہ جا کے میں نے گولڈ سیل وغیرہ کر دیا. تو ایسا ہوا کہ ڈاکٹر نے بولا کہ یہ جو انجیکشن لگیں گے نا یہ آپ کو ہر ہفتے میں لگے گا, اور یہ انجیکشن کی پرائز ہے 5,000 والا, اور جو کلیکزن ہے نا وہ اس کی پرائز تھی تقریباً 600 نا. تو 2 انجیکشن 1,200 روپے کے. تو یقین مانے کہ پھر میں نے نا کیا کیا کہ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب ہمیں اپنی اولاد کے لیے تو یہ رسک لینا پڑے گا. پھر ہم نے وہ سیل کر دیا. تو میں نے انجیکشن لگوانے شروع کر دیے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی تھی, میرے پاس جو جو چیز تھی وہ میں سیل کرتی گئی, اور میں نے سارا گولڈ سیل کر دیا اولاد کی خاطر. پھر بھی انسان کہتا ہے کہ شاید اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اور پھر میری نا اس ٹائم ڈلیوری ہوئی, اور ڈلیوری کے بعد جناب پتہ چلا مجھے نا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. جو میری دوسری دفعہ پہلی دفعہ جو میری بیٹی فوت ہوئی تھی نا اس کی دفعہ نہ وہ بچی اور نہ اس کے نصیبوں میں تھا. مین کہ میرا نہ گولڈ رہا اور نہ ہی میرے مقدروں میں وہ اولاد رہی. اس کے بعد جی میرے پاس تھی میری شادی کی رنگ جو ہوتی ہے نا وہ والی. تو میری جب دوسری پریگنسی ہوئی نا تو میں نے سب سے پہلے اس کو سیل کر دیا. میں نے کہا نہیں, میرے ہسبینڈ نے مجھے منع کیا تھا کہ نہ سیل کرو نہ کرو. میں نے کہا کوئی بات نہیں. پتہ ہے آپ کو جو ہسبینڈ کی پہلی نشانی ہوتی ہے نا شادی کی, وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی رنگ یا کوئی آپ کا بریسلٹ یا کوئی چین ہوتی ہے تو آپ سنبھال کے رکھیں, کتنا زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں نا. تو میں نے بھی اسی طرح سنبھال کے رکھا. تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ اس چیز کو میں وہ ہر ٹائم پہ نہیں رکھتی تھی اپنے گھر میں, جدھر بھی جانا میں اس رنگ کو کبھی اتارتی نہیں تھی. اچھا پھر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کسی سے لون لے سکتی. پھر میں نے نا وہ گولڈ کتنے کی سیل ہوئی تھی, تقریباً 25,000 روپے کی نا. تو وہ 25,000 کی ہماری سیل ہوئی. میں نے اس کو سیل کروانے سے پہلے سوچا بھی تھا کہ یار ہسبینڈ کی نشانی ہے, تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے زندگی دے, میں تمہیں اچھی سے اچھی کوشش کروں گا کہ رنگ یا کوئی بھی گولڈ وغیرہ نا بنوا دوں گا. پھر میں نے وہ سیل کروا دیا, اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ بس وہ بھی یہ انجیکشن لگتے تھے بیبی کی گروتھ کے لیے, اور خون کو پتلا کرنے کے لیے جو انجیکشن لگتے ہیں وہی لگتے رہے. پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ 7ویں مہینے میں نا مجھے میری جو شوگر تھی نا اچانک سے ہائی ہونا شروع ہو گئی. یقین مانے کہ میں کوئی شوگر والی کوئی چیز نہیں تھی کھاتی, نہ کوئی میٹھا مجھے پسند تھا. میں صبح بریڈ کھاتی تھی اور ساتھ چائے پیتی تھی, اور دن کے ٹائم میں نے روٹی کھانی ہوتی تھی. مجھے میٹھے سے اتنی نفرت تھی نا کہ میں میٹھا بالکل بھی نہیں تھی کھاتی. تو جو میرا پہلا بیٹا ہوا تھا نا اس کی دفعہ میں میٹھا بہت زیادہ کھاتی تھی. میں برفیاں منگوا کے کھاتی تھی, بسکٹ کھاتی تھی, بہت چیزیں کھاتی تھی. لیکن اس کی دفعہ نا میں نے کچھ بھی نہیں تھا کھایا. پھر مجھے پتا چلا مجھے شوگر ہو گئی ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ میرا جو بی پی ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہوتا. میں نے ایک ٹائم پہ 3 جو ہے نا بی پی کی گولیاں اور شوگر کی 2 گولیاں کھانی کرنی. یقین مانے بلیو می کہ اتنا برا وقت انسان پہ کبھی بھی نہ آئے. اور پھر جب میں 8ویں مہینے میں چیک اپ کروانے گئی نا تو میری الٹرا ساؤنڈ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. تو اس میں جی مجھے پتا چلا کہ جو ہے نا میرا بیبی ٹھیک نہیں ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہے. تو پھر ہم لوگ یہاں سے آؤٹ آف سٹی گئے, وہاں سے جا کے میں نے آپریشن کروایا. پھر ابھی ہمارے پاس پیسے انسان کے نا, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ کے پیسے ایسے لگتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں. تو میرے پاس بھی جو پیسے ہوتے تھے وہ پھر میں نے جو جمع کیے ہوئے تھے میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیے. میں نے کہا نہیں, اچھا ہم آؤٹ آف سٹی جانا تھا نا, ڈرائیور کا کرایہ یہی تھا کہ اس نے رینٹ جو گاڑی کا لینا تھا. پھر اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ والے نے بڑی الٹرا ساؤنڈ 2500 روپے کی ہوئی تھی. پھر چھوٹے پھر ہم نے جب اپنی بیٹی کو باٹل میں رکھا, من کے وہ جو نہیں آتا آکسیجن میں, وہاں پہ رکھا نا, تو پھر اس کے الگ سے چارجز تھے, اور اتنی زیادہ ہائی چارجز تھے. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر نے ہمیں ریفر کیا نا کہ وہ حمید لطیفہ ہاسپٹل ہے کوئی لاہور میں, وہاں پہ لے جائیں. پھر ہم لوگوں نے کہا نہیں وہاں پہ نہیں جانا, وہ زیادہ دور پڑ جائے گا. پھر ہمیں CMH کھاریاں میں بھیجا. ہم نے کہا نہیں وہاں پہ بھی نہیں, ہم میرپور گئے. اور میرپور میں جب گئے نا تو وہاں پہ بہت زیادہ ایکسپینسو تھے. من کے میری ڈلیوری وہیں پہ ہوئی. ڈاکٹر نے بتایا جی کہ بیبی کو یہ مسئلہ ہے, یہ ہے, ہم جتنا جلدی کریں گے اتنی ان کی جان کو ورنہ خطرہ ہو سکتا ہے نا, میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا.
پھر ہم نے کہا چلو، وہاں پہ کافی سارے بچے تھے، کافی سارے لوگوں کی ڈلیوریاں ہوئی ہوئی تھی، تو بس ہم لوگوں نے اللہ کا نام لے کر وہاں پہ آپریشن وغیرہ کروایا۔ اور کوئی مشکل ٹائم پہ آپ کا کام نہیں، نہ کوئی آپ کا سگا بہن بھائی کام آئے گا، نہ آپ کے کوئی سگے رشتے کام آئیں گے۔ ایسا مخلص دوست رکھیں، ایسا مخلص دوست رکھیں جو آپ کو مشکل ٹائم میں آپ کو پوچھے کہ آپ پہ برا وقت آیا ہوا ہے۔ یقین مانیں کہ ہمارے پہ برا وقت آیا تھا نا، میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے چاہیے یا اتنے۔ میں گولڈ تو آلریڈی سیل کر چکی تھی، اور جو میں نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے وہ بھی میں آلریڈی اپنی دوائیوں پہ، اپنے انجیکشنوں پہ ادھر ادھر لگا چکی تھی۔ تو پھر ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم نے جو سیزیرین کروانا ہے، ہم نے پھر لون لیا، اٹھایا کسی سے۔ یقین مانیں آج کل کے دور میں کوئی اتنے پیسے نہیں دیتا، لیکن جو ہے نا کسی سے لون لیا ہم لوگوں نے، اور وہ بھی ہم نے تقریباً 3 لاکھ روپے ہم نے لون لے لیا، اور وہ اس ہاسپٹل میں لگا تھا۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ برا وقت ہے، اس پہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے جمع کر کے رکھیں۔ آج کل کا حالات ایسے ہیں کہ آپ کو ایک ایک روپیہ جمع کر کے رکھنا چاہیے۔ کوئی آپ کو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا صرف مقصد یہی تھا کہ کوئی نہیں بنتا یار، اپنی جمع پونجی جو اتنی بھی ہے نا سنبھال کے رکھا کریں، فضول خرچی نہ کیا کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو بنا کے لاؤں گی۔ اللہ حافظ۔